نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر معراج کا تیسرا مرحلہ چل رہا ہے۔ بہرحال آپ علیہ السلام نے جب سفر طے کرتے ہوئے بیت المقدس کے قریب پہنچے اور جب بیت المقدس آپ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے بیت المقدس کے دروازے پہ مسجد فنا کے قریب ایک کڑے میں براق کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باندھا کہ جگہ پہ اس دروازے کا نام باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بیت المقدس مسجد فنا کے قریب ہے۔ اسے چلتے ہوئے آپ علیہ السلام آگے چلے تو آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ مجھے حور عین کی زیارت کروائی جائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے یہ التجا کیا تھا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا آؤ آپ حور عین سے ملاقات کرو۔ پھر تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کس کے لیے ہیں، تو انہوں نے کہا میں ان پاک مردوں کے لیے جو جنتی ہیں، وہ پاک مردے جو جنت میں آئیں گے ان کے لیے ہیں۔ اسے سفر طے کرتے ہوئے آپ علیہ السلام آپ بیت المقدس میں پہنچے تو آپ علیہ السلام وہاں پہنچے اور تمام انبیاء علیہ السلام پہلے ہی موجود تھے۔ ایک شخص نے آذان دی اور آذان دینے کے بعد صفیں سیدھی کروائی گئی۔ آپ علیہ السلام وہاں موجود تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو ایسے پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا۔ غالباً حضرت سب انبیاء علیہ السلام کی یہ تمنا تھی کہ میں امام بنوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بھی یہ تمنا تھی کہ میں سب سے اول پیدا ہوا ہوں، سب کا باپ ہوں، تو اس سلسلے میں امام بنوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں اللہ کا خلیل ہوں، میں امام بنوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا میں اللہ کا کلیم ہوں، اس لیے مجھے امامت کروائی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا میں اللہ کا روح اللہ ہوں، اسی وجہ سے مجھے امامت کروائی جائے گی۔ لیکن سب انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے ایسے ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا اور تکبیر کہی اور امامت کروانے کے لیے آپ علیہ السلام کو آگے کر کے امامت کروائی گئی۔ آپ علیہ السلام کو آگے کر کے امامت کروائی گئی۔ یہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام پوری کائنات کا سردار ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی سردار ہے، یہ سب نبیوں کا سردار، سب کائنات کا سردار ہے۔ جیسے رحمت للعالمین عالم ارواح میں تھی، جیسے رحمت للعالمین عالم دنیا میں ہمارے لیے ہے، جیسے رحمت للعالمین عالم برزخ میں ہوں گے، جیسے رحمت للعالمین اللہ علیہ وسلم ہے، اسی کوئی تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلے، مسجد اقصیٰ سے باہر نکلے اور آپ علیہ السلام کے لیے ایک سواری تیار کی گئی جو زبرجد اور زمرد کی سیڑھی تھی۔ اس سیڑھی جو آسمان کی طرف اس کا رخ تھا، اس سیڑھی پہ آپ علیہ السلام کو بٹھا کر سیڑھی پہ اوپر سے لے السلام کو آسمان کی طرف لے گئے۔ آسمان کو سفر شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو اس وقت آپ علیہ السلام کو دروازے پہ آسمان کے پہلے آسمان پر جب پہنچے تو آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ آسمان کے دروازے کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے آواز آئی کون؟ تو اندر سے جو مقرر تھا اس نے آواز دی باہر کے لیے تو کون؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل امین۔ اور اس نے پوچھا اور کون ہے؟ اس نے کہا آخری نبی محمد رسول اللہ ہے۔ تو دروازہ کھولا گیا، استقبال کیا گیا آپ علیہ السلام کا۔ دروازہ کھولنے کے بعد آپ علیہ السلام نے جب دیکھا ایک ایسے طرف دیکھا تو ایک کونے میں ایک شخص ہے
جس کے طرف دائیں طرف ایک کچھ جسم ہے، کچھ بائیں طرف کچھ جسم ہے، اجسام ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس شخص کو، تو جب دائیں طرف دیکھ رہا ہے ہیلے کی وجہ سے وہ ہنس رہا ہے، اور جب بائیں طرف وہ شخص دیکھ رہا ہے تو رو رہا ہے۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یہ کون شخص ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یہ آپ کا ابا یعنی حضرت آدم علیہ السلام، پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو ہنس رہا ہے، جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو وہ رو رہا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دائیں طرف دیکھنے کی وجہ یہی کہ اس کے وہ بیٹے وہ شخص جو مسلمان ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ جب دائیں طرف دیکھتا ہے تو وہ ہنس رہا ہے یہ جنت میں جائیں گے، جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو وہ رو رہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ وہ مشرک، وہ کافر، وہ بدعتی، وہ سارے لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ بائیں طرف تھے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وجہ سے رو رہے، یہ بھی ان کی اولاد تھی، یہ بھی ان کی اولاد تھی، لیکن نیک اولاد و اعمال کرنے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور علماء اکرام اور جو بھی جنتی یہ دائیں طرف ہے ان کو دیکھ رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے، اور بائیں طرف والوں کو دیکھ رہا ہے تو رو رہا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے قریب آیا اور اس کو سلام کیا، مرحبا کہا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف جا رہے تھے تو دوسرے آسمان پہ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سے بھی اسی طریقے سے دروازہ کھٹکایا گیا، پہلے دروازے کھٹکانے کے بعد دروازہ کھولا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پہ گئے تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ گئے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ گئے تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس طریقے سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی رہی۔ جب سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو ساتویں آسمان پہ جب پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص، بوڑھا شخص، سفید داڑھی والا، ایک معمور پہ ٹیک لگائے ہوئے ایسے بیٹھے ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہی شخص جس نے آپ کے لیے بیت اللہ کے بارے میں دعا کی تھی، یا اللہ ہم میں سے ایک ایسا شخص پیدا کر، ایسا نبی پیدا کر جو اس بیت اللہ کی خدمت کرے، جو اس بیت اللہ کی طرف عبادت کرے، جو لوگوں کو رہنمائی کے لیے بلائے، وہ جو لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے بلائے، وہی شخص ہے جو آپ کا ابا، آپ کا دادا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملے، مرحبا کہا، مرحبا کہنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے آپ ساتواں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے۔ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آگے ہم نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھی، سدرۃ المنتہا تک حضرت میکا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ سے، سدرۃ المنتہا تک کافی فرشتوں نے استقبال کیا۔ سدرۃ المنتہا تک پہلے آسمان پہ استقبال ہوا، دوسرے آسمان پہ استقبال ہوا، تیسرے آسمان پہ استقبال ہوا، چوتھے آسمان پہ استقبال ہوا، پانچویں آسمان پہ استقبال ہوا، چھٹے آسمان پہ استقبال ہوا، ساتویں آسمان پہ استقبال ہوا۔ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو اس سے سب کے سب چھوڑ کر چلے گئے، آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام رہے۔ تو اس سلسلے میں یہ معراج کا واقعہ آگے چوتھے مرحلے میں انشاءاللہ کل آئیں گے، آپ ان کو سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔